اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اللہ کے مومن بندے ہیں۔ ہمارا اپنا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات اور اس کے سارے کاموں پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں چھوٹی بڑی جو کچھ بھی تبدیلی ہوتی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے۔ ایک پتا بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر گرتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں۔ ہمارا اپنا یہ ایمان ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات میں جو روزانہ اور روٹین کی طرح سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں بھی اللہ رب العالمین ہمارے اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ رب العالمین دن اور رات کو یکے بعد دیگرے لے کر آتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ نے بتایا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں کھلی رکھ کر جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بصیرت کی نگاہوں سے اگر دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان سب چیزوں میں بھی بہت ساری عبرتیں ہیں۔ تو یہ اس لیے تمہید باندھی گئی کہ اب ہم لوگ موسم سرما میں داخل ہو چکے ہیں۔ سردی بھی آئے دن کبھی بڑھتی بھی چلی جاتی ہے اور کبھی گھٹتی بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں کبھی موسم گرما سے دوچار کرتے ہیں اور کبھی ہمیں موسم سرما دکھاتے ہیں، کبھی موسم بہار تو کبھی ہمارے لیے پتھ جھڑ کا موسم بھی لے کر آتے ہیں۔ یہ سب صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی عظمت پہچان کر ہم اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ہم دنیا والے ایسے بالکل دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں کہ ان سب چیزوں کی تبدیلیوں کے پیچھے ظاہری اسباب ہم نے تلاش کر لیے کہ گرمی کب زیادہ ہوتی ہے، سردی کب کس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں دنیا والوں نے اس کے اسباب بتا دیے، تو ہم بھی انہی اسباب کو مان کر ان کے پیچھے ویسے رہ جاتے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی عبرت حاصل کرنا یا کوئی نصیحت حاصل کرنا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ جبکہ سخت سے سخت گرمی اور سخت سے سخت سردی جو پڑتی ہے، اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جہنم اللہ رب العالمین کے پاس شکایت کرتی ہے کہ رب العالمین یہ آگ یا دوسری اور چیزیں جس طرح کی بھی جہنم جن سے بھری ہوئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، خارج کرنے کی، کہ تو 2 مرتبہ سانس خارج کر سکتی ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ سخت سے سخت گرمی جو دیکھتے ہو تو یہ بھی جہنم کے سانس خارج کرنے کا نتیجہ ہے، اور سخت سے سخت سردی بھی جو تم دیکھتے ہو تو یہ بھی جہنم کے سانس نکالنے کا، خارج کرنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جہنم ہمارے اپنے تصور میں یہ ہے کہ اس میں صرف آگ ہی کا عذاب ہوگا، نہیں، آگ کے علاوہ بھی سخت سے سخت سردی، بالکل کہ برف آدمی بن جائے، یہ چیز بھی بالکل ہم سب جانتے ہیں کہ سردی زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ سخت گرمی کا سبب بھی جہنم کی سانس نکالنے کا نتیجہ ہے، اور سخت سردی کا سبب بھی جہنم کی سانس خارج کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ تو یہ سردی کے موسم میں ہم سب جانتے ہیں، ابھی ہمارا معمول چل رہا ہے کہ ان دنوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی لمبی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جب
موسم سرما آتا تو ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں گے تو کس قدر خوش ہوا کرتے تھے یہ لوگ موسم سرما کی آمد پر، اس کا استقبال کرتے مرحبا کہہ کر۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ سردی جب بڑھ جاتی ہے تو گرم گرم لحاف میں اپنے آپ کو اوڑھ کر اندر داخل کر کے نرم گرم بستر پہ سونے میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے وہ لوگ موسم سرما کی آمد پر خوش ہوا کرتے تھے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ آج ہم یہ کام تو ضرور کر رہے ہیں۔ موسم سرما آ جائے تو بالکل صبح صبح ایک دم سے کتنی سردی پڑتی ہے، نہ فجر کی نماز نہ عشاء کی نماز، یہ دونوں بہت سردی کے وقت میں ہوتی ہے، تو اس لیے بڑے آرام سے کمبل اوڑھ کر سوئے رہنا اور دن چڑھنے تک 8 بجے 9 بجے اٹھ کر بالکل ناشتہ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر چلے آنا، یہ ہمارا تو معمول ہے۔ لیکن ہمارے اپنے اسلاف کتنا خوش ہوتے تھے موسم سرما کے آمد سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رات چونکہ لمبی ہو جاتی ہے، اور رات وہ وقت ہے کہ جس میں یہ بندے اللہ کے نیک بندے تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ان کو میسر آ جاتا تھا۔ اس لیے کہ رات جب لمبی ہو جاتی تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ابھی تو رات بہت لمبی ہو گئی، چلو ذرا دیر تک سو جاتے ہیں اور اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، بلکہ ان کا اپنا معمول یہ تھا کہ جتنی نیند اور دنوں میں سوتے اتنا ہی سو جاتے، مگر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بالکل زیادہ وقت جو ان کو مل جاتا تھا، اس لیے ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور دن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کثرت سے موسم سرما میں روزہ رکھنے کی بھی وہ عادت ہوتی تھی ان کی، تو رات میں قیام کے لیے اور دن میں صیام کے لیے یہ سوچ کر موسم سرما جب داخل ہوتا تو بہت ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے اپنے اسلاف تھے، بار بار لوگوں سے سب تنبیہ کرتے، لوگوں کو ابھارتے کہ لوگوں موسم سرما آ گیا، جس کی رات لمبی ہے تو تم کو قیام کرنے میں زیادہ وقت ملے گا، میسر آئے گا، قیام کرو، اور دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بھی بڑے آرام سے روزہ گزر جاتا ہے، چھوٹا وقت بھی روزہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس لیے کثرت سے روزہ رکھو، لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ ربیع المؤمنین موسم سرما کو کہا جاتا تھا کہ موسم سرما مسلمانوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے گویا کہ موسم بہار ہے۔ بہار کس چیز کی؟ نیکیوں کے بہار کا یہ موسم ہے کہ ہر طرح کی عبادتوں میں وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرنے کے لیے بالکل اس وقت کا انتظار کرتے تھے۔ کہا گیا کہ یہ بالکل غنیمت باریدہ ہے، یعنی کہ بغیر کسی محنت کے، زیادہ تکلیف اٹھائے بغیر بہت ساری نیکیاں، بہت سارا اجر و ثواب ہمارے اپنے کھاتے میں ہم کو داخل کرنے کے لیے بڑی فرصت مل جاتی ہے، بڑے آرام سے ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ موسم سرما یقیناً اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے اپنے لیے آتا ہے، تو اس میں بجائے اس کے کہ دنیا والے اس کے پیچھے جو ظاہری سبب اور اس کا ریزن بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے، یہ سوچنے کی بجائے ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب جو تبدیلیاں اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں کرتے ہیں تو یہ بیکار کی تبدیلی نہیں ہوتی، ہر کام اللہ رب العالمین کا کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہر تبدیلی سے برابر ہمیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی رات کر دیتا تو دن تمہارے لیے کون لے کر آتا؟ اگر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن ہو تو پھر رات کون لے کر آتا؟ تو ویسے ہی ہمیشہ موسم گرما ہو تو سردی کیا چیز ہوتی ہے، ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے، اس کا ہم کو علم نہیں ہوتا، اور ہمیشہ اگر موسم سرما ہی سرما ہو تو پھر ایسے میں ہم کو گرمی کیا ہوتی ہے اس کا بھی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے اور ہمارے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین اسی مقدار میں ہمارے لیے یہ سب موسم لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سب ایسے ہی بیکار میں کائنات کی ایک روٹین ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق یہ سب موسم تبدیل ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ موسم ہوتا ہے
کہ جس میں اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی حیثیت کا رکھا ہے، ان کے لیے بہت بڑی عبرت کا یہ موسم ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا نے کتنی ترقی نہیں کر لی ہے، ہمارے لیے وہ زمانہ پرانا، ہمارے اپنے آبا و اجداد اور ہمارے اپنے دادا پردادا ان سب کے زمانے ہی کو ذرا آپ تصور کر کے دیکھیے کہ موسم سرما میں گرمی حاصل کرنے کے لیے ان کو کتنی محنتیں نہیں کرنی پڑتی تھی، لکڑیاں جما کے رکھنا، پھر اس کو جلانا اور اس کے بعد اس سے گرمی حاصل کرنا، ایسے بہت کچھ محنت ہوتی تھی۔ لیکن آج ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہیٹر کمرے میں چالو ہو جاتا ہے اور پھر پورا کمرہ گرم، جتنا ہم کو ضرورت ہے اتنا گرم ہم اپنا کمرہ کر لیا کرتے ہیں۔ پانی گرم کرنے کے لیے ہمیں چولہے میں لکڑیاں جھونک جھونک کر اس کو پھونک پھونک کر جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آج گھر گھر میں ہیٹر ہوتا ہے، گیزر ہوتا ہے، ایک بٹن آپ نے دبایا اور اسی کے ساتھ پانی آپ کو گرم گرم میسر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں، ہماری اپنی بستی میں، ہر جگہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بالکل صبح صبح اٹھنا چاہتے ہیں، مگر ان کو تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، ان کے گھر میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، پانی بے حد ٹھنڈا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنی مسجد کی راہ لیتے ہیں۔ ایسے بندے برابر اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی بندوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بتایا کہ لوگوں، کیا میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں نہ بتاؤں، ایسے کام نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ تاک میں رہتے کہ ایسے کام کیا ہوں گے، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ضرور بتائیے کیا بات ہے۔ تو آپ یہی بتاتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیفوں کے باوجود بھی وضو مکمل کرنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ اگر سخت سے سخت سردی ہو اور پانی استعمال کرنے میں اگر تکلیف ہو رہی ہو تو بندہ تیمم بھی کر لے سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ تکلیف کے باوجود کوئی وضو کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی مکمل وضو کر لے تو یہ بھی یقیناً کیا ہے، ہمارے اپنے گناہوں کو مٹانے کا اور بالکل ہمارے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، ایک نماز ہوئی کہ نہیں، پھر دوسری نماز کے لیے جاؤ، تیسری نماز کے لیے جاؤ، قدم قدم بالکل آپ کا ایک ایک مسجد کی طرف اٹھے گا تو اسی کے ذریعے آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور تیسرا کام آپ نے بتایا کہ ایک نماز کے ہو جانے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، یہ سب بالکل ہمارے اپنے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں یقیناً بہت سارے گھرانوں میں بڑی تکلیف سے ان کے اپنے یہ دن رات گزرتے ہوں گے۔ دن تو پھر بھی بہرحال سورج نکلتا ہے، تھوڑی بہت گرمی اس سے مل جاتی ہے، دن گزر جائے، لیکن جیسے ہی یہ سورج ڈوبتا ہے اور اس کے بعد سردی کی شدت بڑھنے لگتی ہے تو ان کے اپنے گھر کے چھتوں سے بھی ان کے اوپر سردیاں ٹپکتی رہتی ہیں اور ان کا گھس کر اندر ان کے جسموں میں ہڈیوں تک گھسنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ایسی سردی ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو حیثیت دے رکھی ہے اور مال و دولت کہ وہ لوگ اپنے ماشاءاللہ جیسے ہی سردی آتی ہے فوراً دکانیں کھلی ہوئی رہتی ہیں، گرم کپڑے ہوا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے جیکٹ خریدو، شال خریدو، فلاں خریدو، سب کچھ، موزہ، اسے دستانے، گلاؤز، کیا کیا لینا سب لے کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اپنے ان محتاج اور فقیر یا مسکین ہمارے اپنے رشتہ دار اور محلے کے ہمارے اپنے پڑوس، ایسے سب لوگوں کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان لوگوں کے یہ راتیں کیسی کٹتی ہوں گی کہ خاص کر ایسے موقع پر اگر ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی اگر راشن بھی نہ ہو تو ایسے میں یقیناً ان کی اپنی زندگی تو اور بھی بڑی مصیبتوں سے دوچار ہو جائے گی۔ تو ایسے موقع پر یقیناً یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب
اللہ تعالیٰ نے جن بندوں پر مال و دولت کی نعمت نچھاور کی ہے تو ان بندوں کو سوچنے کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ رب العالمین تو نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا، اور ایسے موسم کے لیے ہر طرح کا انتظام کرنے کے لیے تو نے میرے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں۔ واللہ تیرے کتنے ایسے بندے ہوں گے جو بالکل ان تمام سہولتوں سے محروم ہوں گے، تو پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں ان بندوں تک پہنچوں اور ان کے لیے کسی طرح سے کام آنے کی میں کوشش کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایسا وقت کہ اس میں ہمارے اپنے محلے میں ہم جانتے ہیں دن سال بھر ہمارے اپنے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں تو محلے والوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے اپنے کتنے عزیز و رشتہ دار کو ہم جانتے ہیں کہ جن کے حالات ان کو ساتھ نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے کہ وہ سردیوں کے لیے بہت سارے سامان اور سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے سامان کا انتظام کر سکیں۔ تو واقعی یہ ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہاں جب گھر میں بیوی اور شوہر ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیوی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچے، شوہر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچے، اور برابر ان تک سردیوں سے بچنے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف سے ہمارے اپنے یہ حالات، ہمارے اپنے ہی بستی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ذرا اور آگے بڑھ کر آپ تصور کر کے دیکھیے کہ وہ مسلمان جو بہت سارے بالکل کیمپ میں رہ رہے ہیں، جو اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو کھو چکے ہیں، جو اپنا مکان کھو چکے ہیں، ایسے کیمپ میں جہاں ان کے لیے کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں ہوتی ہے، ایسے کیمپوں میں رہنے والے بوڑھے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سسکتے بلکتے ان کی اپنی زندگیاں گزر رہی ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کا حال کیا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اپنی جگہ پر بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، امن و امان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بالکل کھڑکیاں بند کر کے کہ کوئی ہوا کا جھونکا ہمارے اپنے جسموں کو نہ چھو لے، ہم اپنے آرام سے رہ رہے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان بندے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بات بتائی کہ ساری دنیا کے مسلمان، ان سب کی مثال آپ نے ایک جسم کی دے کر بتائی کہ یہ سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ یہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے بتایا کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، آپ نے بتایا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ، ایک انگلی اگر ہمارے اپنے جسم کی اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم آرام سے سوتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ انگلی تجھے تکلیف ہوئی ہے تو وہ تکلیف برداشت کر لے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے میں آرام کرتا ہوں، کوئی جسم ایسا نہیں کہتا ہے۔ انگلی میں بھی اگر تکلیف ہو جائے، معمولی سے کان کی تکلیف ہو جائے، پیر میں تکلیف ہو جائے، کوئی بھی جسم کا حصہ جب تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو پورے کا پورا جسم جاگتا بھی ہے، بخار بھی آتا ہے تو پورے جسم تبنے لگتا ہے۔ یہ آپ نے بتایا۔ تو ہم مسلمان ایسے بالکل کہ ایک جسم کے مانند اسی وقت ہوں گے جب واقعی ہم ہمارے اپنے اور سارے مسلمانوں کے تعلق سے بھی ہم سوچیں گے، ہم غور کریں گے کہ ہاں صاحب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم تو ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے کتنے ایسے بندے جن کے گھروں میں کیا کیا سہولتیں، ہر طرح کی بنیادی سہولتوں سے بھی بالکل محروم ان کے گھر ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی آدمی کر سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی کسی بھی تنظیم اور جماعت کے ساتھ جڑ کر جماعت بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ آج بالکل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت ساری اس طرح کے ویڈیوز، ریلز وغیرہ بنا کر لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان بھی نہیں ہوتا لیکن انسانیت ان کے اندر ہے، کتنے غیر مسلم بالکل ایسے رات کے اندھیرے میں نکل کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں لوگ کوئی پناہ ان کے لیے نہیں ہے، سڑک میں بالکل اپنے پورے جسم کو چپٹائے ہوئے، اپنے ہاتھ پیر سب ایک طرف سے کہ ان کے لیے کوئی لحاف نہیں، کوئی کمبل نہیں، کوئی اوڑھنا نہیں، تو ویسے بالکل لوگ ان کے پاس جا کر ان کو کہ اڑا کر چلے آ رہے ہیں۔
یہ سب چیزیں بالکل عام ہو رہی ہیں، تو ہم مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنایا ہوا ہے، تو ہم اس معاملے میں کیوں پیچھے رہیں؟ یہ صرف ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ بہترین موقع ہے کہ ایسے موقع پر اگر ہم نے غیروں کا بھی خیال رکھا تو یقیناً ان کے اپنے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے دین اسلام کے خلاف جو کچھ بھی زہر گھولا جا رہا ہے، ان کے اپنے دل و دماغ میں جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت بٹھائی جا رہی ہے، اس کے ذریعے ہم ان کے دلوں کے اندر کی وہ نفرت بھی دور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے سوشل ورک کے لیے، پوری سماجی بالکل خدمت کے لیے، کہ اگر ہم نے اس موقع کو غنیمت جان کر کچھ ایسے ہی کچھ اوڑھنا، کچھ کمبل، کچھ جیکٹ، اس طرح کی چیزیں اگر خرید کر ایسے بالکل گھروں میں پہنچے جہاں بالکل کہ سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، اور ان کو اگر یہ سب چیزیں دیں گے تو یقیناً اس سے ہمارے اپنے کہ اسلام کے بارے میں ان کا بھی ذہن صاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے ایک موسم آ رہا ہے۔ یہ صرف ایسے ہی بالکل اپنے اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں پر کمبل اوڑھ کر سوئے رہنے کے لیے یہ موسم نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس سے اگر ہم عبرت لینا چاہیں تو بہت ساری عبرتیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ نے بتایا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں بہت کم وہ سویا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جب موسم سرما آتا ہے اور رات بڑی لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ لوگ بڑی خوشیوں سے اس کا استقبال کرتے تھے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پاس پچھلے رمضان میں کتنے ایسے بندے رہے ہوں گے جن کے روزے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا بہت ساری خواتین حمل کی وجہ سے، یا ان کے اپنے شرعی عذر کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں دن چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اور روزہ رکھنے میں بھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، تو اس کو غنیمت جان کر ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اوپر جو روزے قضا ہیں ان سب روزوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب بالکل ہمارے لیے بالکل ہماری بات اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے جو چھوٹ جاتے ہیں تو دوسرا رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے ایسے بالکل کہ موسم سرما کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چھوٹا دن ہوتا ہے تو روزہ رکھ لینے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کام ہمیں اس موسم سرما سے عبرت لینے اور بہت سارے کام کرنے کے لیے یہ موسم آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس پر ایمان جیسے ہونا چاہیے ویسے ایمان رکھنے، اور اس کائنات میں جو بھی تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان ہر چھوٹی بڑی ہر تبدیلی سے ہمیں عبرت حاصل کرنے اور اس کے پیچھے کیا سبق مل سکتا ہے یہ سبق لیتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جن لوگوں کو بھی حیثیت والا بنایا ہے تو وہ ضرور اس موقع سے اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ ایسے محتاج اور فقراء اور مساکین کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، چاہے کھانے پینے کی ضرورتیں ہوں یا پہننے اوڑھنے کی ان کی ضرورتیں ہوں، ان سب ضرورتوں کو پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔